السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستوں آج ہم ریڈ کریں گے ناول جنونیت کی ایپیسوڈ نمبر سیکنڈ لاسٹ پارٹ 1۔ تو چلے دیر نہیں کرتے، سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ جنونیت کی نمبر سیکنڈ لاسٹ پارٹ 1، تحریر عریشہ۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ کہنے کو 2 ہفتوں میں یہاں پر شادی شروع ہونے والی تھی، لیکن آج کل گھر کا ماحول کچھ عجیب سا تھا۔ وہ سو رہا تھا جبکہ ردھم، امایا، تانیہ اور ماما کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ دادا جان اپنے کمرے میں اور ذریعام اپنے کام پر گیا ہوا تھا۔ گھر میں صرف چاچی جان ہی تھی جو کافی دنوں سے بیمار تھی۔ ڈاکٹر ریگولر چیک کرنے آ رہے تھے، لیکن ان کی طبیعت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی وجہ سے تیاریاں رک جائیں، اسی لیے انہوں نے سب کو زبردستی شاپنگ پر بھیجا تھا۔ جانے سے پہلے بھی امایا انہیں میڈیسنز وغیرہ دے کر گئی تھی۔ وہ اتنا خیال رکھتی تھی کہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی سختی نہیں کر پا رہی تھی۔ انہیں اندر ہی اندر عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی دن رات ان کی خدمت میں لگی اپنے شوہر کو ناراض کر رہی تھی۔ اس وقت تانیہ کی شادی کو لے کر سب سے زیادہ فکر مند بھی وہی تھی۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی تیاری اسی کے سر پر تھی۔ ردھم کو تو کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں تھی، لیکن امایا ابھی ردھم اور شائزم کی شادی میں جس طرح سب کچھ سنبھالا تھا، دادا جان نے تانیہ کی شادی کی ساری ذمہ داری بھی اسی کے کندھوں پر ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس گھر میں آئی تھی۔ جس دن سے وہ اس گھر میں آئی تھی، اس نے اس گھر اور گھر والوں کو اپنا سمجھا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اسے اپنی بیٹی نہیں سمجھ سکے۔ دیشم کچن میں کھڑی خودداش کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ خودداش تھوڑی دیر میں ردھم کو لینے کے لیے اس کے گھر جانے والا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی اسے بتایا تھا کہ دادا جان اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اسے فون کر کے کہہ چکا تھا کہ وہ اسے لینے کے لیے آئے گا۔ ویسے بھی ہنی مون سے آنے کے بعد وہ واپس گھر نہیں آئی تھی، جبکہ یہ شام سب کچھ جانے کے بعد بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ بھی ردھم سے ملنے کا خواہش مند تھا، اور خودداش بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مسئلہ جلد سے جلد حل ہو جائے۔ راحت صاحب نے اسے ساری باتیں بتاتے ہوئے اس سے معافی مانگی تھی، لیکن وہ بنا کچھ بھی کہے ان کے کمرے سے چلا گیا تھا۔ اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے حرم بھی بار بار اس سے وجہ جاننے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے کچھ بھی نہیں بتا پایا تھا۔ اس وقت وہ عجیب طرح کی ذہنی کشمکش کا شکار تھا۔ اسے افسوس تھا راحت صاحب پر۔ اتنی بڑی بات جاننے کے بعد بھی وہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ ان لوگوں میں سے کسی نے بھی سردار کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اگر کی بھی تھی تو اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ سردار کون تھا اور اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا، یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اس شخص سے بے انتہا نفرت کرنے لگا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ شخص اس کے سامنے آیا تو وہ اسے جان سے مار ڈالے گا، اور اب اس کے بارے میں اسے صرف اور صرف ردھم ہی بتا سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ ردھم جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔
اپنے ماں باپ کے قاتلوں کے بارے میں کوئی جھوٹ تو نہیں بولے گا۔ اس کے کمرے میں کوئی داخل ہوا تو اس نے محسوس کر لیا تھا۔ اسے یہی لگا کہ ردھم شاپنگ سے واپس آ گئی ہوگی۔ رات دیر میں سونے کی وجہ سے وہ فیکٹری کا ایک چکر لگا کر واپس آ کر سو گیا تھا۔ ویسے تو وہ ردھم کو اس کے گھر لے جانے کے لیے آیا تھا، لیکن ردھم نے اسے بتایا کہ خداش خود اسے لینے کے لیے آنے والا ہے، اسی لیے وہ اس کے ساتھ ہی جائے گی، اور پھر وہ شاپنگ کے لیے نکل چکی تھی۔ اس کے لیے نیند پوری کرنے والا آپشن بور ہونے سے بہتر تھا، اسی لیے وہ آتے ہی سو گیا تھا، اور اب اسے جاگے 5-6 منٹ ہو گئے تھے، لیکن وہ بیڈ پر بے وجہ ہی پڑا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ردھم اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کرے گی، لیکن کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی جب اسے کچھ بھی محسوس نہ ہوا تو اسے سمجھنے میں زیادہ وقت نہ لگا کہ اس کے پیچھے ردھم نہیں بلکہ کوئی اور ہے، اور روشنی کی وجہ سے بیڈ پر پڑنے والے سائے نے اسے سچ میں جھٹکا دے دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب آتا یا اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا، شائزم نے پھرتی سے ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر ماری تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے دبوچنے کے لیے اس کی طرف آیا تھا۔ اس کے چہرے پر مارکس تھا اور خود کو اس نے پوری طرح سے کور کر رکھا تھا، لیکن اس کا حلیہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا ردھم نے بتایا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کا ماسک اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے بازو پر وار کرتا وہ اسے دھکا دیتا کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے راہداری کی طرف آیا، لیکن افسوس کہ وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ خون؟ دادا جان دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچے تھے۔ اس کے بازو سے نکلتے خون کو دیکھ وہ پریشان ہوئے۔ دادا جان، کسی نے مجھ پر جان لیوا حملہ کیا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے۔ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ردھم کو بھی۔ کلام میں ردھم اور پھر مجھ پر جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ ردھم بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ خود پر ہونے والے حملے کا ذکر میں نے ردھم کے سامنے نہیں کیا تھا، وہ پہلے ہی بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید پریشان ہو، اسی لیے ہم اتنے جلدی واپس گھر آ گئے تھے۔ وہ خون کو روکتے ہوئے ان سے کہہ رہا تھا، جبکہ دادا جان بس اسے سن رہے تھے۔ تم پریشان مت ہو، میں پولیس کو فون کرتا ہوں، اور تم چلو ڈاکٹر کے پاس۔ وہ بہت پریشانی سے اس کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر بولے، نہیں دادا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں، اور میں خود صبح پولیس اسٹیشن جاؤں گا۔ میں نے ویسے بھی رپورٹ لکھوائی ہوئی ہے۔ یہ جو کوئی بھی ہے ہمارے گھر تک آ چکا ہے، ہمیں بہت خیال رکھنا ہوگا۔ بہتر ہے کہ ردھم یہاں سے چلی جائے کچھ دن کے لیے۔ اس کی غیر موجودگی میں ہی ہم سمجھ پائیں گے کہ یہ شخص کون ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ان سب مسئلوں میں پڑے۔ وہ پہلے ہی مینٹلی طور پر کافی زیادہ ڈسٹرب ہے۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وہ اسے اپنے ساتھ باہر لاتے ڈاکٹر کو فون کر چکے تھے۔ اگلے 10 منٹ میں ذریعہ بھی گھر آ چکا تھا۔ اس نے آ کر شائزم کو دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ گھر کے اندر آ کر کوئی ان پر حملہ کر رہا تھا، اور وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھ پائے تھے۔ اسے اپنی سیکیورٹی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس طرح کوئی گھر کے اندر آیا کیسے؟ اور اگر آیا تو کیا دن دہاڑے اس نے شائزم پر حملہ بھی کر دیا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اس پر حملے ہو رہے تھے اور دن کے اجالے میں شائزم پر، جبکہ ایسا ہی
حملہ ردم پر بھی ہو چکا تھا اور اس بات کو وہ ایزی ہرگز نہیں لے سکتے تھے۔ یہ ضرور ان کے کسی بہت بڑے دشمن کا کام تھا، لیکن کوئی بھی اس طرح گھر کے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ اس طرح کسی مشکوک انسان کا آنا اور پھر یوں حملہ کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ وہ پوری طرح ان سب چیزوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ردم کے آنے سے پہلے پہلے ہی ڈاکٹر واپس چلا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ باہر لانچ میں بیٹھے اسی چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے جب ان لوگوں کی واپسی ہوئی۔ شائزم، کیا ہوا تمہارے ہاتھ پر؟ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ گئی تھی، جبکہ امی بھی پریشانی سے اس کے ہاتھ پر بندھی پٹی دیکھنے لگی۔ شائزم پر جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ کسی نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی دن دہاڑے۔ اتنی سیکیورٹی کے باوجود کوئی ہمارے گھر کے اندر آ کر ہمارے پوتے کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر کون ہے یہ شخص جو ہم پر یوں حملے کروا رہا ہے؟ دادا جان بے حد پریشانی سے انہیں بتا رہے تھے۔ جبکہ شائزم، جو اب تک انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ بات گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے، ان کی جلد بازی پر سر پکڑ کر رہ گیا۔ ردم کے علاوہ شائزم پر بھی حملے ہو رہے تھے اور ایک ہفتہ پہلے کسی نے اسے بھی مارنے کی کوشش کی تھی۔ آخر کون تھا یہ اور کیوں یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ ذریعہ خود بھی پریشان تھا۔ نانا جان، میں بتا رہی ہوں، یہ وہی شخص ہے، یہ سردار ہی ہے، وہی ہمیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں زندہ ہوں، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میں اسے پہچانتی ہوں، اسی لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ردم یقین سے کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کرنے والا کوئی سردار نامی آدمی ہے، جو صرف اس کی جان کا دشمن نہیں بلکہ اس نے اس کے والدین کا بھی قتل کیا ہے۔ لیکن اس سردار نامی شخص کی شائزم اور ذریعہ کے ساتھ بھلا کیا دشمنی تھی؟ وہ انہیں مارنے کی کوشش کیوں کر رہا تھا؟ شام کو تایا ابو اور خداش دونوں اسے لینے کے لیے آ گئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن شائزم اسے بھیجنے پر بازد تھا۔ نانا جان نے اسے تیار ہونے کے لیے کمرے میں بھیج دیا تو وہ بھی اپنا ضروری سامان پیک کرنے کمرے میں آئی۔ شائزم سے تو اس کی ناراضگی اب پکی تھی۔ اس کے ہاتھ پر اچھا خاصا زخم آیا ہوا تھا۔ وہ اسے کتنی دفعہ منع کر چکی تھی کہ وہ نہیں جائے گی، لیکن وہ اس کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ پیکنگ کر رہی تھی جب اسے اچانک کمرے کا دروازہ بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ مسکرا کر اپنا کام کرتی رہی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ پیچھے شائزم ہی ہوگا۔ یقیناً وہ اسے منانے کے لیے ہی آیا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے پیچھے آ رکا تھا۔ وہ کافی دیر کچھ نہ بولی تو اس نے مڑ کر دیکھا، جب اچانک دوسرے فرد نے فضا میں ہاتھ بلند کیا اور تیز رفتاری سے اپنا ہاتھ اس کی طرف لے کر آیا۔ بھرپور کوشش کے باوجود بھی اس بار وہ بچ نہ سکی تھی۔ چاقو اس کے بازو پر اچھا خاصا نشان چھوڑ گیا۔ وہ اسے دھکا مار کر چیخی تھی اور اس کی چیخ پورے گھر میں گونج گئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسری دفعہ اس پر وار کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے کام میں کامیاب ہوتا، وہ وہیں پر آواز اٹھا کر اسے مار چکی تھی۔ اس کی چیخ سن کر سب گھر والے اس کمرے کی طرف
بھاگے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھاگتے ہوئے تایا جان کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ماسک تھا۔ وہ اس شخص کا چہرہ دیکھنے میں کامیاب رہی تھی۔ تایا ابو، وہ وہی تھا، میں نے دیکھا، وہ وہی تھا، اس نے مارا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں تایا ابو، یہ وہی شخص تھا۔ وہ روتے ہوئے ان کے ساتھ لگی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ جبکہ وہ لوگ اس شخص کو ڈھونڈ رہے تھے، یقیناً وہ ابھی گھر سے باہر تو نہیں نکلا ہوگا۔ وہ گھر کا کونا کونا چیک کر چکے تھے، یہاں کوئی شخص نہ تھا جس پر شک کیا جا سکتا۔ وہ گھر کا چپا چپا دیکھ چکے تھے، لیکن کوئی انجان شخص یا کوئی ایسا انسان جو اعتبار کے قابل نہ ہو وہاں موجود نہیں تھا۔ ایک بات تو سمجھ آ چکی تھی، وہ جو بھی تھا صرف ردھم کا دشمن نہیں تھا، بلکہ اس گھر کے بیٹوں کا بھی دشمن تھا۔ اور شاید وہ سردار نہیں تھا، کوئی اور تھا، لیکن ردھم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اس کا ماسک اس کے ہاتھ میں تھا۔ مطلب صاف تھا کہ ردھم سچ بول رہی تھی، لیکن ردھم کا دشمن انہیں مارنے کی کوشش کیوں کرتا؟ کیا ردھم کے ماں باپ کو مارنے والا انسان ساگر کا نہیں بلکہ افشین کا دشمن تھا؟ یہ پہیلی الجھتی جا رہی تھی۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اچانک ان لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ اچانک کوئی ذریعام اور شائزم کا دشمن کیسے بن گیا تھا؟ کوئی تو وجہ ہوگی کہ وہ شخص ردھم کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ ان کی نظر میں ایسا کوئی دشمن نہ تھا۔ ردھم، ان حالات میں تمہارا یہاں رہنا بالکل بھی سیف نہیں ہے۔ میں اور شائزم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ تم اپنے تایا جان کے ساتھ چلی جاؤ۔ جب تک ان سارے مسئلوں کا کوئی حل نہیں نکلتا تم اپنے تایا جان کے گھر پر رہو، ذریعام نے اسے مفید مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں اپنے شوہر کو ایسے حالات میں چھوڑ کر تو ہرگز نہیں جاؤں گی۔ جب تک وہ آدمی پکڑا نہیں جاتا تب تک تو وہ فیصلہ کرتے ہوئے بولی، آپ لوگ میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ آپ لوگ اس آدمی کے بارے میں پتہ کروائیں۔ مجھے یقین ہے یہ وہی آدمی ہے۔ اس کی دشمنی آج کل کی نہیں بلکہ سالوں پرانی ہے۔ میرے بابا اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا تھا وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ بابا کے ساتھ بیٹھ کر انہیں عجیب طرح کے مشورے دیتا تھا۔ کبھی کہتا کہ تمہیں اپنی جائیداد کا حصہ مانگنا چاہیے، کبھی کہتا تم اپنے بچوں سے ان کا حق چھین رہے ہو، ان کا فیوچر برباد کر رہے ہو، تمہیں واپس چلنا چاہیے۔ وہ بابا کو زبردستی گاؤں لے کر جانا چاہتا تھا۔ ماما بہت لڑتی تھی، وہ اس شخص پر یقین نہیں کرتی تھی، لیکن بابا نے ان کی بھی کوئی بات نہ سنی۔ اس دن ہم لوگ اس شخص کے ساتھ گاؤں جا رہے تھے۔ اس نے گاڑی راستے میں روک کر میرے بابا اور ماما کو مار ڈالا۔ وہ دوسرا شخص راہیل تھا جو اس کے ساتھ تھا، وہ اس کے حکم کا غلام تھا، وہ جو کہتا تھا راہیل وہی کرتا تھا۔ وہ مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی، جو اسے یاد تھا وہ انہیں بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے فی الحال ردھم کی جان بچانا ضروری تھا۔ خداش اور تایا جان نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی، جس کی وجہ سے ان دونوں کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑا۔ لیکن دادا جان کل انہیں اپنے گھر کھانے پر انوائٹ کر چکے تھے۔ بس اب وہ سب مل کر اس چیز کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ لوگ حامی بھر چکے تھے۔ ان کے جانے کے فوراً بعد پولیس یہاں آ چکی تھی۔ پولیس نے بھی گھر کا چپا چپا چھان مارا۔ ان لوگوں کی طرف سے بھرپور کوشش کی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے سے اترے ماسک کو وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ان کے مطابق وہ ان کی مدد کر سکتا تھا۔
گھر کے عجیب ماحول نے سب کو ذہنی ڈسٹربنس کا شکار کر دیا تھا۔ گھر کے باہر سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی تھی، یہاں تک کہ گھر کے اندر بھی سیکیورٹی گارڈز کا انتظام کروایا گیا تھا۔ دادا جان اس سچویشن میں بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی گھر واپس آنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اگر ذریعام اور شائزم پر جان لیوا حملے ہو رہے تھے تو یقیناً ان کی جان بھی خطرے میں تھی، اور اپنے گھر کے کسی فرد کو وہ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ ذریعام، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ذریعام، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ میں اس سردار نامی انسان کے بارے میں کچھ جانتی ہوں۔ اس کے کپڑے نکال کر اسے دیتے ہوئے وہ اس سے کہنے لگی تو ذریعام کھٹک گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم اس کے بارے میں کچھ جانتی ہو امایا، ان سب چیزوں کے بارے میں تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ وہ پیار سے اس کا گال چھوتے ہوئے اسے سمجھانے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح کی ٹینشن لے۔ نہیں ذریعام، میں کچھ نہیں جانتی۔ میں کچھ جانتی ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ میں 2-3 دن سے یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر مجھے لگا کہ شاید میں کسی غلط فہمی کا شکار ہوں، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ امایا اس کے ساتھ بیٹھی اسے کچھ بتاتی جا رہی تھی، جبکہ ذریعام کے چہرے کے نقوش میں سختی آتی جا رہی تھی۔ یقیناً وہ بے یقینی کی کیفیت میں اسے سن رہا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے امایا نے ذریعام کو کیا بتایا، اور کیا اس کا شک درست ہے، اور آپ لوگوں کا شک کیا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ انشاءاللہ کل کی ایپیسوڈ میں سردار نامی قصہ ختم ہو جائے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل۔ تو اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔